मौलवी के प्यार को, ना हफ्ते ना इतवार को, मुंह करेंगे दीवार को, आंखें होंगी बाहर को, फिर मानोगी मौलवी के त्योहार कि इस वीडियो में ये शोबदाबाज, ये तमाशबीन, ये बेशरम इंसान, ये गैरत का मारा हुआ, जिसके अंदर कोई इंसानियत नाम की चीज नहीं, मौलवी के प्यार को, ना हफ्ता ना इतवार को, मुंह तुम्हारा दीवार को, फिर मानोगे मौलवी के हथियार को, नाजेबा गुफ्तगू करने वाला सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गया। और ये बात उसने एक रकासा को कही है, स्टेज के ऊपर डांस करने वाली रकासा को ये बात एक तमाशबीन जिसने दाढ़ी रखी हुई है, हर बंदा मौलवी नहीं होता जिसने दाढ़ी रखी होती है, और उसने वेस्ट कोट पहन रखा है, आप देखें अवामी सूट उसने जेबतन कर रखा है, चेहरे के ऊपर दाढ़ी सजा रखी है, और उसके चेहरे के ऊपर जरा सी भी नदामत नहीं है जुमले बोलते हुए। ये जो मोन्ताज में और दरमियान में वीडियो में आप बारहा इसके जुमले सुनेंगे और वाज़े तौर के ऊपर सुनेंगे और इसके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखेंगे तो खुदा की कसम इसकी बॉडी लैंग्वेज आपको बिल्कुल ऐसे लगेगी कि जैसे कोई बदमानस या कोई रीछ अपने आपे से बाहर हो जाता है और कोई गोश्तखोर जानवर किसी गोश्त के टुकड़े को देखकर बिल्कुल हवास बाख्ता हो जाता है। आपको पता है कि ये जो स्टेज डांसर होती हैं, ये जो अज़ा की शायरी करती हैं, ये घर से निकलती हैं, इनके पीछे कितने दुख, कितने बैन, कितने स्यापे, कितनी मुसीबतें, कितनी सिसकियाँ, कितने होके, कितने हाड़े, कितने दर्द, कितने तूफान, कितनी अजियतें, कितनी उलझने, कितनी बदमाशियां, कितनी ब्लैक मेलिंग्स इनका ताकुब कर रही होती हैं। पता आपको, कोई इनको तवाइफ कहता है, कोई इनको कंजरी का लक़ब दे देता है, कोई इसको रकासा कह देता है, कोई इसको डांसर कह देता है, कोई इसको स्टेज एक्ट्रेस कह देता है, कोई इसको शोबदाबाज औरत का दर्जा दे देता है। तुमने उसको औरत को कह क्या दिया कि मुंह उसका दीवार की तरफ और आंखें बाहर और ये और वो, ये क्या है हथियार? कौन सा हथियार? कौन सा हथियार? तुम्हारा हथियार कौन सा है? बताओ हमें। तुम हाजत भी महसूस करोगे ना तो इस हथियार को अपने हाथ से एक वक्त आएगा पकड़ नहीं सकोगे। रब्बुल इज्जत की जात ने इतना तुम्हें लाचार कर देना, तुमने किसी औरत को किस कदर स्टेज के ऊपर खड़े हुए जलील किया है, उसकी कौन सी मजबूरियां थी कि वो स्टेज के ऊपर खड़ी होगी। मेरा नाम यासिर शमून खान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। अच्छा, इंसान की भी अजीब सी कैफियत हो जाती है नाज़रीन, जब वो बदमस्त हाथी की तरह गुर्राने लगता है और अपने जज्बात के ऊपर बिलखसूस वो घटिया और तकिया नूसी ऐसे एहसासात के ऊपर जो माशरे को सिर्फ़ और सिर्फ ज़िल्लत, एक रसवाई के अलावा और कुछ नहीं दे सकते, जब उन पर उतर आता है तो वो कितनी बेहानक शक्ल अख्तियार कर जाता है। लाहौर का एक स्टेज ड्रामा चल रहा था, वहाँ पे सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे के ऊपर सजाए एक मौलवी साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, खुदा की कसम उसे दोहराना भी इंतहाई मुश्किल है, लेकिन को गुफ्तगू ही ऐसी है वो कि उसे दोहराए बगैर ना तो ये वीलाग मुकम्मल हो सकेगा और जो मैं मुद्दा बयान करने के लिए जा रहा हूँ मैं उसके मकासद भी हासिल नहीं कर सकूँगा और अपना पैगाम भी आप तक नहीं पहुँचा सकूँगा। सबसे पहले आप इस वीडियो को मुलाहिज़ा फरमा लीजिए कि इस वीडियो में ये शोबदाबाज, ये तमाशबीन, ये बेशरम इंसान, ये गैरत का मारा हुआ, जिसके अंदर कोई इंसानियत नाम की चीज़ नहीं, वो कह क्या रहा है। मौलवी के प्यार को, ना हफ्ते ना इतवार को, मुंह करेंगे दीवार को, आंखें होंगी बाहर को, फिर मानोगी मौलवी के त्योहार। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे ये चौधरी साहब, चिक्कड़ चौधरी साहब अपने मुंह से बक क्या रहे हैं वो सुन लीजिए। मौलवी के प्यार को, ना हफ्ता ना इतवार को, मुंह तुम्हारा दीवार को, फिर मानोगे मौलवी के हथियार को, नाजेबा गुफ्तगू करने वाला सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गया। और ये बात उसने एक रकासा को कही है, स्टेज के ऊपर डांस करने वाली रकासा को ये बात एक तमाशबीन जिसने दाढ़ी रखी हुई है, हर बंदा मौलवी नहीं होता जिसने दाढ़ी रखी होती है,
دیکھیں ہمیں لفظوں کا چناؤ بھی درست کر لینا چاہیے. وہ بیسیکلی جانور ہے جو اس طرح کی گفتگو ایک رقاصہ کو دیکھ کے کر رہا ہے. اب یہ شخص ایک رقاصہ کو کہہ کیا رہا ہے اور اس نے ویسٹ کوٹ پہن رکھا ہے. آپ دیکھیں عوامی سوٹ اس نے زیب تن کر رکھا ہے, چہرے کے اوپر داڑھی سجا رکھی ہے اور اس کے چہرے کے اوپر ذرا سی بھی ندامت نہیں ہے یہ جملے بولتے ہوئے. یہ جو مونتاج میں اور درمیان میں ویڈیو میں آپ بارہا اس کے جملے سنیں گے اور واضح طور کے اوپر سنیں گے اور اس کے فیشل ایکسپریشنز کو دیکھیں گے تو خدا کی قسم اس کی باڈی لینگویج آپ کو بالکل ایسے لگے گی کہ جیسے کوئی بدمانس یا کوئی ریچھ اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور کوئی گوشت خور جانور کسی گوشت کے ٹکڑے کو دیکھ کر بالکل حواس باختہ ہو جاتا ہے. میں چاہتا ہوں ایک بار یہ ویڈیو پھر ملاحظہ فرما لیں. مولوی کے پیار کو نہ ہفتے نہ اتوار کو, منہ کریں گے دیوار کو, آنکھیں ہوں گی باہر کو, پھر مانوں گی مولوی کے تہوار. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سٹیج ڈانسر ہوتی ہیں, یہ جو ازا کی شاعری کرتی ہیں, یہ گھر سے نکلتی ہیں, ان کے پیچھے کتنے دکھ, کتنے بین, کتنے سیاپے, کتنی مصیبتیں, کتنی سسکیاں, کتنے خوکے, کتنے ہاڑے, کتنے درد, کتنے طوفان, کتنی اذیتیں, کتنی الجھنیں, کتنی بدماشیاں, کتنی بلیک میلنگز ان کا تعاقب کر رہی ہوتی ہیں. پتہ آپ کو کوئی ان کو طوائف کہتا ہے, کوئی ان کو کنجری کا لقب دے دیتا ہے, کوئی اس کو رقاصہ کہہ دیتا ہے, کوئی اس کو ڈانسر کہہ دیتا ہے, کوئی اس کو سٹیج ایکٹریس کہہ دیتا ہے, کوئی اس کو شوبدہ باز عورت کا درجہ دے دیتا ہے, کوئی اس کو فحاشہ خاتون کا نام دے دیتا ہے. اچھا اس کے کردار کے اصل حقیقت, اصل بات کو ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس کا کردار کیا ہے. یعنی کہ فرسٹ ٹائم ڈرامہ دیکھتے ہیں, ایک بار ڈرامہ دیکھنے کے بعد اس قدر اپنے منہ سے اول فول بک دیتے ہیں اور ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ جس کو سننے کے بعد بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص کسی کے بارے میں اتنا ججمنٹل کیسے ہو سکتا ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے ایک بدکار انسان مجھ سے سوال کیا کرتا ہے, کہتا آپ کی سیکنڈ میرج ہے. تیرا حق بنتا ہے مجھ سے پوچھنے کا, تیری اتنی جرت, میں کسی کو کیسے پوچھ سکتا ہوں؟ یعنی کہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور میں صحافی ہوں, میرے پاس اختیار آتا ہے کہ میں کسی سیلیبریٹی سے سوال کروں, میں نہیں پوچھتا. تم نے اس کو, عورت کو کہہ کیا دیا کہ منہ اس کا دیوار کی طرف اور آنکھیں باہر اور یہ اور وہ, یہ کیا ہے ہتھیار؟ کون سا ہتھیار؟ کون سا ہتھیار؟ تمہارا ہتھیار کون سا ہے؟ بتاؤ ہمیں, یہ کون سا ایسا ہتھیار ہے؟ کیا تم نے کوئی 9mm کا پسٹل لگا رکھا اپنی ٹانگوں کے درمیان میں؟ کوئی رینکلا فٹ کر رکھا ہے؟ کوئی مشین گن لگا رکھی ہے؟ یہ کون سے ہتھیار کے اوپر تم اتنا زیادہ اکڑ رہے ہو اور تمہیں اتنا گمان ہے؟ یہ کون سا ہتھیار ہے جو قبر کی دیواروں تک تمہارا ساتھ دے دے گا؟ تم حاجت بھی محسوس کرو گے نا تو اس ہتھیار کو اپنے ہاتھ سے ایک وقت آئے گا پکڑ نہیں سکو گے. رب العزت کی ذات نے اتنا تمہیں لاچار کر دینا, تم نے کسی عورت کو کس قدر سٹیج کے اوپر کھڑے ہوئے ذلیل کیا ہے, اس کی کون سی مجبوریاں تھی کہ وہ سٹیج کے اوپر کھڑی ہوگی. میں تو ویسے پسند ہی نہیں کرتا, میں تو چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو اتنا آسودہ کر دیا جائے کہ ان لوگوں کو یہ کام ہی نہ کرنا پڑے. آپ کی زکاتیں, آپ کے معاملات, آپ کی مدد, آپ کے صدقات, یہ ساری چیزیں خدا کی قسم ان لوگوں کو لگتی ہیں. آپ یقین جانیے ان لوگوں کو لگتی ہیں یا پھر کسی پھنسے ہوئے دشمن کو لگتی ہیں, یا نرغے میں آئے ہوئے دشمن کو سب سے بڑا صدقہ کیا جا سکتا ہے. ہم دینی تعلیمات سے اتنا دور ہو چکے ہیں, ہم قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہی نہیں چاہتے. ہم اپنی زبان سے کچھ بھی بول دیتے ہیں اور پھر اس کا تماشا سوشل میڈیا کے اوپر بنانے والے اس قدر بلند آواز میں بناتے ہیں, اتنا لاؤڈر اس کو بیان کرتے ہیں کہ بس وہ سارے انسان جس کے اوپر یہ تہمت زنی یا دشمن درازی یا الزام تراشی کی جاتی ہے, رہتے ہی کچھ نہیں. شت رکھ دینے والی ویڈیو ہے یہ کہ محترم کی شکل و صورت کو دیکھیں, محترم کے لبادے کو دیکھیں, محترم کی وضاقتہ کو دیکھیں اور ان کے ادا کیے جانے والے لفظ اور ان کی بھیانک حرکت کو دیکھیں
تو خدا کی قسم بندہ ایک دفعہ سر ماتھا پیٹنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یار کون سا ایسا وقت آ جائے گا کہ تمہیں خدا نہ خواستہ پھٹکڑی پڑ جائے، تم مر جاؤ ہیں، اور تمہاری بچیاں اسی طرح ان رقاصوں کی طرح مجبور ہو کر سٹیج پر آ جائے، کیا کر لو گے تم؟ کیا ساری کی ساری فاحش خاندان سے ہی تعلق رکھتی ہیں کوئی رقاصیں؟ آپ کو طوائف کے درجے کا اگر علم ہو جائے کہ طوائف ہے کیا، وہ کون سی آزمائشوں سے گزر کر پاؤں میں گھنگرو باندھ کر رقص کرتی ہے۔ یہاں تو ماضی میں رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے۔ ہم خوبصورتیوں کا بدصورتیوں سے ہی کیوں جواب دیتے؟ ہم مہذب کیوں نہیں ہو سکتے؟ میرا تو کلیجہ منہ کو آ گیا ہے۔ یہ ویڈیو اور یہ میرے چند ادا کیے جانے والے لفظ کہیں جسٹیفائی کرتے ہیں تو خدا کا نام ہے اپنے جذبات کا اظہار بطور انسانیت کمنٹ سیکشن میں کر دیں۔ چلیں آپ اسے ہی حق ادا کرنا سمجھ لیں، کہیں نہ کہیں آپ کی خاموشی ٹوٹ جائے گی تو شاید یہ جو بچیاں سٹیج کے اوپر ڈانس کرتی ہیں ان کو بھی کوئی عزت اور تکریم کی نظر سے دیکھے۔ اپنا بہت خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔